बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनौ में खुदावंद बख्शंदे मेहरबान सलाम व अर्ज़ अदब व एहतराम दरम दर खिदमत तमाम दोस्तों व अज़ीज़ान। नाज़रीन गिरामी, आज मेरा कैमरा ख़राब है तो इस वजह से कैमरा मैंने नहीं लगाया। आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और गुलिस्तान सादी पढ़ रहे हैं और गुलिस्तान सादी के अब तक हम 69 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। गंजू.net से हम पढ़ रहे हैं। और जो पिछला दर्स था उसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत शेख सादी शिराजी का दोस्त उनसे मिलने आता है और वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन शेख सादी शिराजी ने चुप कर उधर रखा हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ लो लगाना चाहते हैं, अल्लाह ताला से बातें करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के करीब रहना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने खामोश हैं और वो अपने दोस्त से बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर आखिर में उन्होंने उससे बात की और एक ख़ास मंजर बयान किया जिसमें वो दोनों दोस्त रात के वक्त बाहर जाते हैं। रात के वक्त जहाँ पे रेहान है, सुबुल है, ज़मीरान है, और फिर सारी रात बैठ के बातें करते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। और उसके बाद दोस्त को कहते हैं कि मैं तुम तो चले जाओगे, लेकिन मैं जो है तुम्हारे जाने के बाद एक किताब लिखूंगा। और साथ ही एक तशबीह देते हैं कि ये जो मंजर है, बहार का मंजर है, ये आज तो है लेकिन ये बहार का मंजर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। जो पत्ते सरसब्ज हैं वो पत्ते खज़ां के खुश्क पत्तों में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन मैं एक किताब लिखूंगा जिसका नाम गुलिस्तान होगा। उसके चैप्टर्स, उसकी बातें, उसमें जो मैं बातें बयान करूँगा वो कभी भी मुरझाएंगी नहीं, खुश नहीं होंगी और हमेशा और ताज़ा रहेंगी। और फिर ये शेर लेकर आते हैं, कहते हैं बेचे कार क़यादत ये गुल तबकी अस गुलिस्तान मन बे बरबर की। फूलों का तख्त, फूलों का बिस्तर तेरे किस काम आएगा, मेरे गुलिस्तान का एक फर्क ले जा। कहते हैं गुल अमीन अंजरूज शिश पाशर बिन गुलिस्तान हमेशा खुश पाशर। ये फूल यही 5-6 रोज रहेगा, जो फूल जो तुम लेके जाना चाहते हो अपने दोस्त को। कहते हैं ये जो फूल है वो तो सिर्फ 5 और 6 दिन रहेगा। बिन गुलिस्तान हमेशा खुश पाशर, ये गुलिस्तान जो मैं लिखने लगा हूँ वो हमेशा ताज़ा रहेगी। तो आइए नाज़रीन गिरामी, आज पढ़ते हैं कि आज के दर्स में शेख सादी शिराजी फिर क्या लिखते हैं। आप लिखते हैं कि हाल ही के मानी बेगुफ्तान दामन गुल बेरिख्त व दर दामनम अबिख अलकरीम इज़ाबाद वफा। कहते हैं वाली के मन इन बेगुफ्तम, जैसे ही मैंने ये बात कही, वाली के मन इन बेगुफ्तम, जैसे ही मैंने ये बात कही, दामन गुल बेरिख्त, उसने फूलों का दामन छोड़ दिया। यानी जो उसने फूल उठाए हुए थे जाने के लिए, अपने साथ लेके जाना चाहता था, उसने मेरी बात सुन के जो फूल थे वो नीचे गिरा दिए। दर दामन अबीख्त, और मेरे दामन के साथ चिपक गया। अबीख का मतलब होता है, अबीख का मतलब लटकना। दर दामन अबीख्त, और मेरे साथ चिपक गया। अल करीम इज़ा वअदा वफा, के शरीफ इंसान वो होता है जब वो वादा करता है तो पूरा करता है। अल करीम इज़ा वादा, वादा जब वादा करता है, वफा तो पूरा करता है। असली दर हमान रूस इत्तफाक बेयाज उस्ताद व दर हुस्न माशरत व अदाब मुहावरत दर लिबासी के मुतकल्लमन रा बेकार आयत व मुतकल्लम रा बलागत बी असोयत। माजरत है, पीछे से आपको आवाज आई होगी। अच्छा, फैसले दर हमान रोज इत्तफाक बेयाज उस्ताद, 2 फैसले, ठीक है। फैसले दर हमान रोज, एक फैसले रोज इत्तफाक बेयाज उस्ताद, उसी रोज, हमान रोज उसी रोज इत्तफाक बेयाज उस्ताद, बेयाज कहते हैं काफी को, इत्तफाक बेयाज उस्ताद लिखने का मौका मिल गया। बदर उसने मुआशरत व आदाब मुहावरत, और उसका टॉपिक यह था कि मेल जोल की खूबी और बातचीत करने के आदाब। जब उसने मुआशरत, मेल जोल की खूबी, आपस में बातचीत, और उसने मुआशरत यानी आपस में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, वह आदाब मुहावरत और बातचीत करने के तरीके, ठीक है। मदार लिबासी के मुतकल्लिमन रा बेकार आयत, और ऐसी इबारतें के बोलने वालों के काम आए। मदार लिबासी के मुतकल्लिमन रा बेकार आयत व मुतरस्सलन रा बलागत भी अफज़ोयत, और मुतरस्सलन कहते हैं खतों की दावत करने वाले को, मुतरस्सलन कहते हैं खतों किताबत करने वालों को, बलागत अफज़ायत उनकी बलागत में बढ़ाने का बायस हो। चेक भी कर लेते हैं कि मुतरस्सलन का क्या मतलब है।
مترسل. مترسل کہتے ہیں مترسل یا مترسل دبیر یا منشی، ٹھیک ہے، جو لکھتا ہے، رسالہ نویس جو لکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے مترسل امرا بلاغت افزائش، جو لکھنے والوں کی بلاغت کا باعث بنے، ان کی جو استعداد ہے وہ بڑھائے. الجبل ہنوس از گلستان باقیتی مجہود بود کے کتاب گلستان تمام شد. وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ الجبل ہنوس از گلستان باقیتی مجہود بود، وہ کہتے ہیں کہ ابھی موسم بہار کے جو پھول تھے بستان میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی باقی ہی تھے، کہ کتاب گلستان تھا موجود، کہ کتاب گلستان وہ تمام ہو گئی، مکمل طور پر لکھی گئی. تو 80ویں پیراگراف میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اب کتاب لکھنا شروع کر دی ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے در حسن معاشرت و آداب محاورت، میل جول کی خوبی، آپس میں میل جول کی خوبی، و آداب محاورت، اور بات چیت کرنے کے طریق میں. اس ٹاپک پہ انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی ہے، اور یہ ایسی عبارت ہیں جو بولنے والوں کے کام آئے گی، جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کے کام آئے گی، اور خط و کتابت کرنے والوں کے جو علم ہے اس کو بڑھانے کا باعث ہوگی. تو اس کتاب جو ہم پڑھیں گے اس نے معاشرت و آداب محاورت، تو اس میں ہم متکلمان را بیکار وید جو خط و کتابت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور عبارتیں بولنے والوں کے لیے، محاورے بولنے والوں کے لیے بھی یہ کام آئے گی. اور ابھی بہار کا موسم مکمل ہی نہیں ہوا تھا، انہوں نے اتنی جلدی یہ خوبصورت کتاب کا پہلا باب، پہلی فصل در امن روزی، اور ایک فصل انہوں نے لکھ بھی لی. جی پھر لکھتے ہیں وہ تمام ان کا شبت بے حقیقت کے پسندیدہ آیت در بارگاہ شاہ جہاں. کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہے کہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن دراصل حقیقت کے طور پر یہ اس وقت مکمل ہوگی، و تمام ان کا شبت اس وقت مکمل ہوگی بھی حقیقت دراصل پسندیدہ آیت در بارگاہ شاہ جہاں کے شاہ جہان کو جب یہ پسند آئے گی، ٹھیک ہے، شاہ جہان کے دربار میں پسند آئے گی، یعنی کہ شاہ جہان کو پسند آئے گی. اور شاہ جہان اناہ سائے کردگار، شاہ جہان کون ہے؟ شاہ جہان اناہ سائے کردگار ہے، خدا تعالیٰ کا سایہ ہے، وہ پرتو لطف پروردگار، اور خدا تعالیٰ کی پروردگار کی مہربانیوں کا سایہ ہے، ٹھیک ہے، پرتو سایہ ہے لطف مہربانیوں کا، اور پروردگار کی محنتوں مہربانیوں کا سایہ ہے. ذخر زمان، اور زمانہ کا ذخیرہ ہے، ذخر کہتے ہیں ذخیرے کو. وَكَهْفِ امان، اور امن کی پناہ گاہ ہے. المؤید من السماء، اور اس کی تائید کی گئی ہے آسمان سے. المنصور واللدا، اور وہ دشمنوں پر کامیاب اور فتح مند ہونے والا ہے. عضد الدولت القاہرہ، اس کی حکومت کا بازو ہمیشہ غالب ہے. عضد البازو الدولت، حکومت القاہرہ غالب، اس کی حکومت کا بازو ہمیشہ غالب آنے والا ہے، یعنی وہ ہمیشہ غالب آتا ہے. سراج الملت الباہرہ، روشن ملت کا چراغ ہے. سراجو چراغ ہے، الملت الباہرہ، باہرہ کہتے ہیں روشن، ملت حکومت کو، حکومت روشن حکومت کا، کامیاب ہونے والی حکومت کا چراغ ہے. جمال الانامی، مخلوق کا حسن ہے. مفخر الاسلام، اسلام کے لیے باعث فخر ہے. کون ہے وہ؟ سعد بن العطابق الاعظم، شہنشاہ المعظم، یعنی سعد ہے جو بیٹا ہے الطابق الاعظم، عطابق اعظم کا بیٹا ہے، شہنشاہ المعظم جو کہ بہت بڑا بادشاہ ہے. مولا ملوک العرب، جو عرب کی حکومتوں کا مولا ہے، یعنی ان کا بادشاہ ہے. والعجم، اور اجمیوں کا بھی بادشاہ ہے. سلطان البری اور خشکی اور سمندر کا بادشاہ ہے. وارث ملک سلیمان، اور سلیمان کی سلطنت کا مالک ہے. مظفر الدین، اس کا نام مظفر الدین ہے. ابی بکر بن سعد بن زنگی، جو ابو بکر بن سعد بن زنگی، جو ابو بکر کا بیٹا ہے، اس کا نام سعد بن زنگی ہے. ادام اللہ اقبالہما، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال ہمیشہ قائم رکھے. ادامہ قائم رکھے، اللہ اقبالہما، ان کا اقبال. وضاعف جلالہما، اور دونوں کی بزرگی کو برابر کرے. وجعل الی کل خیر، اور وجعل الی کل خیر مآلہما، اور ان کی بھلائی کی طرف ان کا انجام کرے.
وجعل الی کل خیر مآل کہتے ہیں انجام کو، اور ہمیشہ ان کا انجام اچھا ہوا بے کرشمے لطف خدا بندی متعلق فرمائیت، اور مہربانی سے کرشمے لطف خدا بندی مطالعہ فرمایت اور مالکانہ مہربانی سے مطالعہ کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ حامی نصر ہو اور ان کی نیک صفات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. پھر آگے لکھتے ہیں گر التفات خداوندی بی ارایت نگار خانه چینی و نقش ارتنگیست. کہتے ہیں کہ بادشاہ کہتے ہیں اگر اس گلستان کو شاہی توجہ سنوار دے، گر التفات توجہ خداوندیش یعنی شاہی توجہ، یعنی خداوندیش بادشاہ کی طرف ہے، اگر وہ شاہی توجہ بی ارایت اراستن اگر اس کو سنوار دے، ٹھیک ہے، نگار خانه چینی تو چین کا نگار خانہ و نقش ارتنگیست اور ارین کا کھینچا ہوا نقش ارتنگیست کا میں نے یہاں پہ نکالا ہے. ارتنگیست ایک دیو ہے، جن ہے جس کو رستم نے ہلاک کیا تھا، جس کو نو میں دیو کے رستم در مازندران ہلاک کر وہ بسیار پہلوان ہوا گندیاور بود. کہ وہ اس میں تعریف یہ کر رہے ہیں کہ بادشاہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ بھی رستم کی طرح سب کو ہلاک کر سکتا ہے، سب کو شکست دے سکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گر التفات خداوندی بی ارایت نگار خانہ چینی و نقش ارتنگیست. تو وہ نگار خانہ چینی نگار خانہ ہے، چین کا نگار خانہ ہے، اور نقش ارتنگیست. امید ہست کہ روی ملال در نکشد عظیم سخن کے گلستان میں جاوی دل جنگست. تو کہتے ہیں میری امید تو یہی ہے کہ بادشاہ ملال سے اپنا منہ نہیں پھیرے گا، یعنی اس کو برا نہیں لگے گا، امید نہیں کھوئے گا، رنج اس کو دکھ نہیں ہوگا. ملال یعنی کہ رنج نہیں ہوگا، اس کو دکھ نہیں ہوگا، اس کو اچھا لگے گا. عظیم سخن کے گلستان جاؤ یہ دل تنگست. یہ جو سخن گلستان میں نے بیان کیا ہے، جو باتیں میں نے گلستان میں بیان کی ہے، وہ انسان کے لیے دل تنگی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اچھی لگتی ہیں، یعنی بورنگ نہیں ہے، اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں علال خصوصی کے دباچے ہمایونش بنام سعد ابو بکر سعد بن جنگیست، خصوصاً جبکہ اس کا متبرک دباچہ، ٹھیک ہے، علال خصوصی کے دباچے ہمایونش، اور خاص طور پہ ہمایونش کا دباچہ بے نام میں سعد ابو بکر سعد بن جنگیست کے ابو بکر ابن سعد بن جنگی کے نیک نام سے ہے. تو جو خاص طور پہ یہ دباچہ ہے وہ تو بالکل بھی دل تنگی کا باعث نہیں بنتا، اور وہ دل کو لبھانے والا ہے. تو اپنے ہی دباچے کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ میرا دباچہ جو میں نے لکھا ہے وہ دل تنگی کا باعث نہیں بنتا، اور پڑھنے والے کو پڑھنے کا مزہ آتا. ناظرین گرامی، ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں. آج انشاء اللہ تعالیٰ جو نیا لیکچر ہوگا، نیا سبق ہوگا، وہ ہم 85 سے پڑھیں گے، جہاں سے پھر دیگر عروض سے اکرمہ نسبی جمالی صاحب بارنی اور ہم اگلا لیکچر شروع کریں گے.